بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین تمام کو آج کی ویلاگ میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب بھی انتہا پسندی کی بات ہوتی ہے تو مغرب سمیت پوری دنیا کی جو میڈیا ہے وہ یہ تاثر دینے لگتی ہے کہ انتہا پسندی گویا کہ یہ جنوبی ایشیا کا یا پھر مشرق کی روایت کا حصہ ہے۔ جون 2000 میں امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کی جو متن تھی 107 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جنوبی ایشیا جو ہے نا دنیا میں انتہا پسندی کا بہت بڑا مرکز ہے اور پاکستان انتہا پسندی کی جنت ہے۔ لیکن جب بھی ہم پاکستان میں جب ہم انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک تاثر سے پیدا کیا گیا ہے کہ ہمارے نظر فوراً مدارس کی طرف ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ انتہا پسندی کا سارا ذمہ دار گویا کہ مدارس۔ مگر جب ہم اس کو عملی طور پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں حقیقت ہمارے سامنے جو حقائق آتے ہیں ان کا مدارس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ سال 2015 میں کراچی کا جو سب سے بڑا واقعہ ہوا تھا، جس میں ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں 45 لوگوں کو بس میں بیٹھے ہوئے انہیں فائرنگ کر کے مار دیا گیا تھا، وہ پہلا واقعہ تھا جس میں 18-19 خواتین شامل تھے۔ اس کے بعد جب سیکورٹی فورسز نے ان قاتلوں کو گرفتار کیا گیا، ان دہشت گردوں کو جب گرفتار کیا تو ان کی جو جی آئی ٹی بنی، اس جی آئی ٹی کا رپورٹ کو پبلک کیا گیا تو اس میں دیکھنے سے پتہ چلا کہ ان کا مدارس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس واقعے کا، دہشت گردی کے اس واقعے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ IBA کا گریجویٹ تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے بیکن ہاؤس سے او لیول کیا تھا۔ کسی نے اس پہ بات کرنے کی کوشش نہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ تھا وہ سرسید یونیورسٹی کا الیکٹریکل انجینئر تھا۔ تیسرا بندہ تھا کراچی یونیورسٹی کا، میرے خیال میں وہ MCOM تھا۔ چوتھا بندہ PIA کا سابق انجینئر تھا۔ یہ ایسا دلخراش واقعہ تھا جس میں پہلی بار 18 خواتین کو مار دیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ بھی انتہا پسندی کا ایک واقعہ ہے اور اس کو بھی مدارس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہوئی، لیکن مدارس کا اس واقعے کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جب دوسرے اینگل پہ ہم دیکھتے ہیں، جب ہماری عملی زندگی میں ہم خود کا جب مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ جب میں اپنا زمانہ طالب علمی کو یاد کرتا ہوں، اپنے جو میٹرک اور انٹر کا دور ہے، کالج کا دور ہے، اس کو جب میں یاد کرتا ہوں، اس وقت جب میں اپنی زمانہ طالب علمی کو یاد کرتا ہوں تو میں بھی ایک انتہا پسند تھا، مکمل انتہا پسند۔ حالانکہ میں نے کبھی کسی مدارس میں نہیں پڑھا تھا۔ میرے ذہن میں جو سوچ ہے، جو میری زندگی میں جینے سے زیادہ مرنے کا میں خواہاں تھا۔ شہادت میری منزل تھی، آرمی آفیسر بننا میرا جنون تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بھی کئی دشمن تھے جو بلا وجہ کے۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھا، جو سرکاری نصاب ہم پڑھ کے اسکول سے باہر آتے ہیں اس نصاب میں انتہا پسندانہ مواد شامل کیے گئے۔ سرکار کی جانب سے جو مواد ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ مواد ہمیں مکمل انتہا پسند بنا کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن ہم معاشرے میں جب عملی زندگی میں آتے ہیں، جب کالج لائف سے، یونیورسٹی سے فارغ ہو کے جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نفرت ہے، جو ایک دوسرے سے ہم نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اس نفرت کو وہ نفرت جب انتہا کو چھوتی ہے تو وہ انتہا پسندی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور اسی انتہا پسندی میں ہم ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم مدارس پہ الزام لگا کے خود کو بری ذمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، ایک الگ بات ہے، مدارس کا اپنا ایک سوچ ہے، ان کے اندر معصومیت ہے، وہ معصوم لوگ ہیں، انہیں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن ہم اگر انتہا پسندی کا سارے کا سارا ذمہ دار مدارس کو قرار دیں گے تو وہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ معاشرے میں ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں اور کئی واقعات خود بھی ہو رہے ہیں جن کے مدارس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو سرکار کی جانب سے جو نصاب ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس نصاب کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور جب ہم، کیونکہ جب انٹر اور میٹرک کے بچے کو جب آپ پڑھاتے ہیں نا، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا پڑھ، وہ منوان اس کو تسلیم کرتا ہے، وہاں سے سیکھ کے وہ باہر آتا ہے۔ لیکن جب عملی زندگی میں آ کے جب ہم اپنی میٹرک اور انٹر کے جو زمانے کا جو دور ہے اس کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے، جب آپ غور کرتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ جی ہمیں جو ہمارا سرکار ہے وہ انتہا پسند بنا رہی ہے۔ اور جب تک سرکار اپنے اس نصاب کو تبدیل نہیں کرے گی، معاشرے میں جتنے بھی آپ آپریشن کر لیں، جتنے بھی آپ کوشش کر لیں، جتنا بھی وزیر اعظم خطاب کرے، کچھ بھی کرے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ جب تک سرکار اپنے اس نصاب کو تبدیل نہیں کرتی، جب تک سرکار نہیں چاہے گی کہ یہ معاشرے سے انتہا پسندی ختم ہو، تب تک یہاں سے انتہا پسندی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کا پہلا کام یہ ہے کہ سرکاری سکولوں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس پہ انتہا پسندانہ مواد سے بھرے پڑے، اور اس کو ختم کرے گی، اور وہاں سے معاشرے میں ایک پازیٹیو وے، ایک محبت کا تعلیم دینا شروع کرے گی۔ تب ہماری جو اگلی جنریشن ہے، جو اگلی نسل ہے، اس میں انتہا پسندی ختم ہوگی اور معاشرہ واپس ایک پازیٹیو سم میں داخل ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ